بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ صلی اللہ علیہ یا ابن رسول اللہ۔ ناظرین کرام، یہ آپ ہماری پشت پر چلتا ہوا جو ایک مجمع کا سیلاب دیکھ رہے ہیں، یہ زائرین سرکار سید الشہداء کا مجمع ہے۔ یہ اس شاخ حسین ابن علی کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے جو نجف سے رواں دواں ہوا، اب کربلا معلیٰ سے صرف چند کلومیٹر کے اوپر کے فاصلے کے اوپر یہ اسی جذبے کے ساتھ رواں دواں ہے۔ ان کے دلوں میں امام حسین علیہ السلام کی محبت کا سمندر موجیں مار رہا ہے۔ 80 کلومیٹر پیدل چلنے کے باوجود یہ جذبہ، یہ ولولہ، یہ جوش و خروش اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ زائرین حسین علیہ السلام کی قوم وہ قوم ہے کہ جس کے جسموں کو تھکن ہوتی ہے مگر ان کے جذبوں کو تھکن نہیں ہوتی۔ جیسے جیسے سفر کربلا اختتام پذیر ہونے والا ہے، جیسے جیسے بارگاہ سید الشہداء قریب آنے کو ہے، جیسے جیسے حرم سرکار سید الشہداء قریب آنے کو ہے، یہ تمام زائرین جو دنیا کے مختلف ممالک سے تشریف لائے ہیں، دنیا کے کونے کونے سے آئے ہیں، ان کے جذبات میں اور اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ ان کا جذبہ جہاں امام حسین علیہ السلام کی محبت، وہ محبت جو اللہ کی عطا کردہ ہے اس کے سبب بھی ہے، وہیں اس زیارت کے سلسلے میں بے شمار احادیث معصوم علیہ السلام موجود ہیں۔ چنانچہ یہ جانے والے اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت صرف زیارت نہیں ہے بلکہ خداوند عالم کی عنایت ہے۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ جس شخص کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے اس کے دل میں امام حسین علیہ السلام کی محبت ڈال دیتا ہے، اور اس محبت کی وجہ سے اس کے دل میں جذبہ زیارت پیدا ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کے مطابق یہ جو زائرین جا رہے ہیں یہ اصلاً جا نہیں رہے ہیں بلکہ اللہ کی عنایت سے سرزمین کربلا تک پہنچائے جا رہے ہیں۔ یہ وہ افراد ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے محبت حسین علیہ السلام پیدا کی ہے۔ حدیث کے مطابق یہ وہ افراد ہیں جن کے ساتھ خداوند عالم نے نیکی فرمائی ہے، یہ زمین کربلا سے قریب ہونے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ تمام زائرین کے دل میں وہ باتیں بھی ہیں، ذہنوں میں وہ خیال بھی ہیں، وہ احکام بھی ہیں جو معصومین علیہ السلام نے اس زیارت کے سلسلے میں دیے ہیں۔ چنانچہ زیارت سرکار سید الشہداء کے سلسلے میں کامل الزیارات جیسی مستند و معتبر کتاب، مفاتیح الجنان جیسی معتبر اور مستند کتاب میں یہ احادیث بھی موجود ہیں کہ جب ہم زمین کربلا پر پہنچیں تو وہاں زیادہ سے زیادہ عبادت خدا کریں، کربلا پہنچنے پر اللہ کا شکر ادا کریں، زیارت کریں، دعا پڑھیں۔ وہیں اس کے علاوہ کچھ احکام بھی بڑی تاکید کے ساتھ دیے گئے ہیں۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب زمین کربلا پر پہنچنا تو نہر فرات پر غسل کرنا، اور نہر فرات پر غسل کرنے کے بعد غم و علم کے ساتھ، یعنی آنسوؤں کے ساتھ، گریہ بر حسین کے ساتھ، ہائے حسینہ کی صداؤں کے ساتھ سرکار سید الشہداء کے حرم کی طرف جانا۔ اور پھر امام نے تاکید فرمائی کہ دیکھو زمین کربلا پر ہرگز آنکھوں میں سرما نہ لگانا، زمین کربلا پر اپنے جسم پر تیل کی مالش نہ کرنا، اور خبردار زمین کربلا پر گوشت کا استعمال ہرگز نہ کرنا۔ عزیزوں، تمام زائرین کے ذہن میں یقیناً یہ بات ہوگی، لیکن جن افراد کے ذہنوں میں یہ بات نہیں ہے ان کے لیے میں دوبارہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کربلا معلیٰ میں لذیذ کھانوں کے لیے معصومین نے بڑی تاکید کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ گوشت کے لیے، بریانی کے لیے، رنگین کھانوں کے لیے، حلوے کے لیے، اور وہ تمام تر غذائیں جو لذیذ غذاؤں کے زمرے میں آتی ہیں ان سے معصومین علیہ السلام نے روکا ہے۔ اور روکنے کا سبب یہ ہے کہ زمین کربلا اصلاً زمین کربلا ہے، وہ کربلا جہاں فاطمہ کا بیٹا 3 دن کا بھوکا پیاسا اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ یوں شہید ہوا کہ وہ 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے۔ اب زمین کربلا پر کیسا کھانا کھایا جائے اور کیسا کھانا نہ کھایا جائے یہ الگ کی بات ہے۔ اگر واقعی امام حسین علیہ السلام کی محبت نے معرفت بھی پیدا کر دی تو ہر زائر کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ زمین کربلا پر کھانا کھایا جائے یا نہ کھایا جائے، اس لیے کہ جس زمین پر 6 مہینے کے علی اصغر کو بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا، جس زمین پر علی اکبر نے ایڑیاں رگڑی ہوں، جس زمین پر عباس دلاور کے بازو کاٹے گئے ہوں، جس زمین پر حسین کے سوکھے گلے پر خنجر چلایا گیا ہو، جس زمین پر
حسین کی 4 برس کی یتیمہ کے تماچے مارے گئے ہوں، وہاں غزہ کا خیال آنا ہی مناسب نہیں ہے۔ لیکن معصومین علیہ السلام نے زائرین کی سہولت کے لیے جہاں یہ بتایا ہے کہ زمین کربلا پر کیا نہ کھانا، وہیں امام نے یہ بھی بتایا ہے کہ زمین کربلا پر کھانے کے لیے کیا مناسب رہے گا۔ چنانچہ ایک صحابی امام نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ زمین کربلا پر کیا کھانا چاہیے، تو آپ نے فرمایا زمین کربلا پر بہتر یہ ہے کہ دودھ اور روٹی کا استعمال کرو۔ عزیزان گرامی، اس کے علاوہ بھی زمین کربلا پر ہر چیز کا خیال رکھنا چاہیے، چنانچہ ہنسی مذاق سے پرہیز کرنا چاہیے، قہقہے لگانے سے پرہیز کرنا چاہیے، اور زمین کربلا پر ہر وقت اپنے ذہن کو امام حسین کی مصیبت کی طرف متوجہ کرنا چاہیے، اور اپنے کو صرف زائر نہیں، اپنے کو ناصر امام سمجھنا چاہیے۔ اس لیے کہ 1400 برس پہلے امام نے آواز دی تھی حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو ہماری نصرت کو آئے۔ چنانچہ یہ آپ کا سفر زیارت صرف سفر زیارت نہیں ہے، یہ وعدہ نصرت ہے جو 1400 برس پہلے ہماری روحوں نے عالم ارواح میں سرکار سید الشہداء سے وعدہ نصرت کیا تھا۔ اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس وعدہ نصرت کو ادا کر رہے ہیں۔ سلام ان زائرین کے اوپر جو نہ جانے کتنی کتنی دور سے زمین نجف پہ آنے کے بعد پیدل جا رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں صرف توانا اور جوان حضرات نہیں ہیں، ان میں ضعیف افراد بھی ہیں، ان میں ماں بہنیں بھی ہیں، ان میں بوڑھی بوڑھی خواتین بھی ہیں، ان میں گود کے بچے بھی ہیں جو کربلا معلیٰ چلے جا رہے ہیں۔ اور یہ تاسی ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا کی، یہ تاسی ہے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کی جو پہلے زائر حسین تھے۔ دیکھیں، یوں زیارت کرنا نہایت ثواب کا حامل ہے، لیکن پیدل زیارت کرنے میں زیارت کا ثواب اور بڑھ جاتا ہے۔ چنانچہ حج جیسی عبادت کے لیے بھی حکم ہے کہ پا پیادہ یعنی پیدل حج کا ثواب سواری کے ذریعے حج کیے گئے، سواری کے ذریعے کرے جانے والے حج سے بے شمار اور بے تحاشا زیادہ ہوتا ہے۔ جب حج کا پا پیادہ اتنا ثواب ہے تو آپ سوچئے کہ اگر زیارت پا پیادہ کی جائے، زیارت پیدل کی جائے تو اس کا کیا ثواب ہوگا۔ اس لیے کہ زیارت بہرحال حج سے 1000 گنا افضل و اعلیٰ ہے۔ چنانچہ زیارت امام حسین کی عظمت کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بھی مفاتیح الجنان میں بھی موجود ہے، کامل الزیارات میں بھی موجود ہے کہ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا اور بلکہ دعا کی گزارش کی کہ حضرت میں نے 19 حج کیے ہیں، آپ دعا کیجئے کہ ایک حج اور کر لوں تاکہ میرے پورے 20 حج ہو جائیں۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تو نے زیارت حسین علیہ السلام بھی کی ہے؟ تو اس شخص نے کہا نہیں، ابھی تک میں نے زیارت نہیں کی ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ امام حسین کی زیارت کر، اس لیے کہ زیارت حسین کا ثواب 20 حجوں کے ثواب سے زیادہ ہے۔ بلکہ اس کے علاوہ بھی حدیثیں موجود ہیں کہ جب نہر فرات سے کوئی زائر امام حسین کے حرم کی طرف بڑھتا ہے، قبر مظلوم کی طرف بڑھتا ہے، تو ہر قدم کے بدلے میں ایک مقبول حج کا ثواب دیا جاتا ہے۔ جتنے قدم اٹھا کے وہ زمین کربلا پر حرم سرکار سید الشہداء میں داخل ہوتا ہے، اسے ہر قدم کے عوض ایک حج کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اس کی طرف سے فرشتے نمازیں پڑھتے ہیں، اس کی طرف سے فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ 3 شعبان کو وہ فطرس جسے امام حسین علیہ السلام نے آزاد کیا تھا، جس نے کہا تھا انا عتیق الحسین، حیات القلوب میں علامہ مجلسی نے لکھا ہے کہ وہ فطرس بھی زمین کربلا پر موجود رہتا ہے اور تمام زائروں کے ثواب کو امام حسین کی خدمت میں پہنچاتا رہتا ہے۔ اور ایک فرشتہ جس کا نام منصور ہے، یہ وہ منصور ہے کہ جب مولا حسین غریب کربلا میں یک و تنہا تھے اور وہ عالم تھا کہ نہ لشکرے نہ سپاہے نہ کثرت الناس، نہ قاسم نہ علی اکبر نہ عباس، بے کس حسین، اکبر کے سینے سے نیزہ نکالنے والا حسین، عباس کے کٹے بازو اٹھانے والا حسین، قاسم کا پامال لاشا لانے والا حسین، ارے 3 دن کی بھوک و پیاس میں گلا کٹانے والا حسین، یک و تنہا حسین جب اکیلے رہ گئے تو 4000 فرشتے امام حسین کی نصرت کو پہنچے، مگر امام حسین نے انہیں نصرت کی اجازت نہیں دی۔ تو ان فرشتوں نے بارگاہ خدا میں دعا کی کہ پالنے والے، ہمیں حسین نے اجازت نصرت نہیں دی، ہم کیا کریں؟ تو اللہ نے حکم دیا کہ جب تک حسین کے آخری وارث
حضرت حجت کا ظہور نہ ہو جائے تم قبر حسین کے اوپر رہو۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر لوگ ان 4000 فرشتوں کو روتے ہوئے دیکھ لیں تو انسان کے حواس باختہ ہو جائیں، انسان کی روح اس کے بدن سے نکل جائے۔ چنانچہ ان 4000 فرشتوں کا سردار منصور ہے، جیسے ہی زائر کربلا کی جانب جاتا ہے وہ منصور زائروں کا استقبال کرنے کے لیے آتا ہے۔ اگر کوئی بیمار پڑ جاتا ہے تو منصور اس کی عیادت کرتا ہے، اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ منصور اس کی نماز جنازہ پڑھتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کے زائرین کرام کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب وہ امام حسین کے حرم میں جائیں گے تو وہ یک و تنہا نہیں ہوں گے۔ حدیث میں موجود ہے کہ حسین کی دکھیا ماں فاطمہ زہرا امام حسین کے قبر پر کھڑی رہتی ہیں، زائر آتے رہتے ہیں، فاطمہ ان کے لیے دعا کرتی رہتی ہیں، آواز دیتی ہوں کہ پالنے والے ان کے جوانوں کو علی اکبر کا صدقہ دے دینا، ان کے بچوں کو علی اصغر کا صدقہ دے دینا، ان کے ضعیف کو حبیب ابن مظاہر کا صدقہ دے دینا، ان کی عورتوں کو زینب و کلثوم کا صدقہ دے دینا۔ عزیزو زائرین، یہ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ اللہ نے ان کے ساتھ اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ وہ صرف کربلا نہیں جا رہے ہیں۔ حدیث امام موجود ہے کہ کربلا کی زمین جنت کا ایک ٹکڑا ہے جسے اس زمین کے اوپر رکھا گیا ہے، جب قیامت آئے گی تو اس زمین کربلا کو اٹھا کے جنت میں شامل کر لیا جائے گا۔ یہ ایک خطہ جنت کا نام ہے۔ زائرین کرام اللہ کا جتنا شکر ادا کریں، جتنا احسان ادا کریں کہ کم ہے۔ ہر آدمی دعا کرتا ہے کہ اللہ اسے جنت نصیب کرے، مگر ہر انسان کو مرنے کے بعد جنت جانا نصیب ہوگا۔ امام حسین کے زائر وہ ہیں کہ جنہیں اللہ ان کی زندگی میں جنت بھیج رہا ہے۔ لہٰذا تمام زائرین کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور بارگاہ حسین میں جا کے صرف اتنا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ زمین پائیں جہاں امام حسین 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید ہو گئے۔ 1400 برس پہلے ہم زمین کربلا پر نہ تھے، آج ہم زمین کربلا پر جا رہے ہیں تو ہم وہ نصرت تو نہ کر پائے جو امام حسین کے اصحاب نے کی، لیکن امام حسین کی مصیبتوں میں شرکت ضرور کر سکتے ہیں۔ اس شرکت کی اتنی اہمیت ہے کہ حضرت اسماعیل پیغمبر کے پاس بہت سی بکریاں تھیں۔ ایک دن وہ بکریاں چرتی ہوئی جب زمین کربلا پر پہنچی تو نہ نہر فرات کا پانی پیا، نہ زمین کربلا پر انہوں نے کچھ کھایا پیا۔ تو حضرت اسماعیل نے دعا کی کہ پالنے والے میری بکریاں اس زمین کربلا پر پانی کیوں نہیں پی رہی ہیں، کھانا کیوں نہیں کھا رہی ہیں؟ تو آواز آئی کہ اسماعیل خود ان بکریوں سے پوچھو، ہم انہیں قوت گویائی دیتے ہیں۔ تو جب حضرت اسماعیل نے ان بکریوں سے پوچھا کہ تمہارے بھوکے رہنے کا سبب کیا ہے، تمہارے پیاسے رہنے کا سبب کیا ہے، تو اللہ کی قدرت سے ان بے زبان جانوروں نے جواب دیا کہ ہم اس زمین پر اس لیے پانی نہیں پی رہے ہیں کہ ہمیں خبر ہے کہ اسی زمین پر آخری نبی کا نواسا 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کیا جائے گا۔ اسی زمین پر حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے آواز دیں گے اعلیٰ تاش اعلیٰ تاش اعلیٰ تاش، ہائے پیاس کی آوازیں بلند کریں گے۔ اسی زمین پر حسین اپنے ہاتھوں پر 6 مہینے کے علی اصغر کو لائیں گے، کہیں گے کوئی ہے جو میرے بچے کو پانی پلائے، لیکن نشانات تاک کے علی اصغر کے گلے پر تیر مارا جائے گا۔ ارے جس زمین پر حسین کو بھوکا پیاسا ذبح کر دیا جائے، نہ ہم اس زمین کا پانی پیئیں گے، نہ ہم اس زمین کا چارہ چریں گے۔ تو زائرین و ناظرین اس بات کا بھرپور خیال رکھیے کہ اللہ نے آپ کو یہ موقع عنایت کیا ہے۔ یوں زائرین کا یہ عمر اور یہ دن جو زیارت میں صرف ہوتے ہیں اسے اللہ حیات میں شمار نہیں کرتا۔ زائرین کی عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے، ہر حاجت کو پورا کیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی زیارت کو پورے خلوص کے ساتھ، پوری عقیدت کے ساتھ انجام دیجیے گا اور دعا مانگیے گا کہ پالنے والے اس زیارت کو ہماری آخری زیارت قرار نہ دینا، اور جب ہم اس زمین کربلا سے پلٹ کے اپنے وطن جائیں تو ہمارے ایمان میں اضافہ فرمانا، ہمارے تقوی میں اضافہ فرمانا، ہمارے معرفت اہل بیت میں اضافہ فرمانا، اللہ کی عبادت میں اضافہ فرمانا۔